السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 101 کا لیکچر نمبر 15 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم وچر یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ٹاپک نمبر 147 سے 149 تک کور کریں گے۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ لیکچرز ہیں۔ اس لیکچر میں ہم اب باندرا کی جو سوشل لرننگ تھیوری ہے وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ کے لیکچرز ہیں، ان میں ہم تمام تھیوریز کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ تمام تھیوریز فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے، تو لیکچر کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 147 کے ساتھ، باندراز سوشل لرننگ تھیوری۔ ایلبرٹ باندرا نے 1977 میں سوشل لرننگ تھیوری پیش کی، جس کے مطابق انسان سیکھنے کا عمل صرف ذاتی تجربات کے ذریعے نہیں بلکہ آبزرویشن، امیٹیشن اور ماڈلنگ کے ذریعے بھی حاصل کرتا ہے، یعنی ہم دوسروں کے رویوں، اندازوں اور جذباتی رد عمل کو دیکھ کر خود بھی وہی سیکھنے لگتے ہیں۔ یہ جو لرننگز ہیں صرف جسمانی عمل یا براہ راست تربیت پر منحصر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک ذہنی، ایک کوگنیٹو عمل ہے جو معاشرتی ماحول میں واقع ہوتا ہے۔ باندرا نے ویکیریس رینفورسمنٹ کی اصطلاح دی، جس کا مطلب ہے کہ جب ہم دوسروں کو کسی عمل پر انعام یا سزا ملتے دیکھتے ہیں تو ہم اس سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دوسرے کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی رویے کو بار بار انعام دیا جائے تو وہ رویہ جاری رہتا ہے، اور اگر بار بار سزا دی جائے تو وہ رویہ ختم ہو جاتا ہے۔ باندرا کا ماڈل سیکھنے کو صرف رویے تک محدود نہیں رکھتا۔ باندرا کا یہ جو ماڈل ہے، جو تھیوری ہے، یہ لرننگز کو صرف بیہیویئر تک محدود نہیں رکھتا، صرف رویے تک محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ ذہنی صلاحیتوں، ماحول اور رویے کے جو باہمی اثرات ہیں ان کو بھی اہمیت دیتا ہے، جسے ریسیپروکل ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 148 کی طرف۔ اس میں ہم بات کریں گے اٹینشن اینڈ ریٹینشن کے اوپر، کہ توجہ یا یادداشت۔ تو باندرا کے مطابق کسی بھی رویے کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اسی بات پر توجہ دینا لازمی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے بیہیویئرز دیکھتے ہیں مگر سب پر دھیان نہیں دیتے، صرف وہی بیہیویئرز ہمیں متاثر کرتے ہیں جو مختلف، منفرد یا ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہوں۔ اگر بچے کسی رویے پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ اسے نہ سیکھ سکیں گے اور نہ دہرا سکیں گے۔ اسی طرح ریٹینشن یعنی رویے کو یاد رکھنا بھی سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل صرف دیکھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم وقت آنے پر اس عمل کو دہرا سکیں۔ اکثر سیکھا گیا ہے کہ علم فوراً استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی لرننگ ہے وہ فوراً سے استعمال نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی موقع پر ہمیں یاد رکھے گئے بیہیویئر یا انفارمیشن کو دہرا کر سیکھنے کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی لرننگ اس وقت ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے یادداشت کا عمل سوشل لرننگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 149 کی طرف، جو کہ ہے ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن، یعنی کہ نقل اور حوصلہ افزائی۔ ریپروڈکشن جو ہے یہ لرننگ تھیوری کی تھرڈ اسٹیج ہے۔ بعض اوقات ہم کسی عمل کو دہرانا چاہتے ہیں مگر جسمانی یا مہارتی رکاوٹوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ کہ عمل کی درست نقل کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدہ واضح ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو تو دوسروں کی طرف سے فیڈ بیک بھی ملے تاکہ سیکھنے میں بہتری آئے۔ چوتھا اور آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے موٹیویشن، یعنی کہ حوصلہ افزائی، جو اس بات پر منحصر ہے کہ آبزرویشن کرنے والے کو اس عمل سے کیا توقعات وابستہ ہیں۔ اگر کوئی عمل کسی کو فائدہ دیتا نظر آئے تو جو آبزرور ہے وہ بھی وہی عمل اپنانے کی ترغیب پائے گا، اور اگر نقصان دہ یا غیر ضروری لگے تو وہ اسے اپنانے سے گریز کرے گا۔ کہ اگر ویکیریس رینفورسمنٹ، مشاہداتی انعام جسے کہا جاتا ہے، کسی کے نزدیک اہم نہ ہو تو وہ اس رویے کی نقل نہیں کرے گا۔ اس طرح ماحول، ذہن اور رویے کی باہمی عمل پذیری سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو اس کے ساتھ ہماری یہ تھیوری بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. میں اسے بھی آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں شارٹ میں کہ دیکھیں اس لیکچر میں نا ایلبرٹ بینڈرا کی سوشل لرننگ تھیوری کو بیان کیا گیا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان دوسروں کی آبزرویشن، امیٹیشن اور ماڈلنگ کے ذریعے سیکھتے ہیں. سیکھنے کا عمل صرف ذاتی تجربے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ معاشرتی ماحول میں دوسروں کو انعام یا سزا ملتے ہوئے دیکھ کر بھی ہوتا ہے جسے ویکیریس رینفورسمنٹ کہتے ہیں. بینڈر کے مطابق سیکھنے کے چار اہم جو ہے مراحل ہیں، چار اہم اسٹیجز ہیں جس میں شامل ہے اٹینشن، کسی رویے کو غور سے دیکھنا، ریٹینشن، اس رویے کو ذہن میں محفوظ کرنا، یاد رکھنا، ریپروڈکشن کہ اس رویے کو دہرانے کی صلاحیت، اور لاسٹ میں موٹیویشن کہ اس رویے کو اپنانے کی خواہش. ٹھیک ہے. بینڈرا یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل صرف آبزرویشن یا بیہیویئر پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے یہ ایک ذہنی عوامل، ماحول اور رویہ تینوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں جسے وہ ریسپروکل ڈٹرمنزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے امید ہے کہ یہ بینڈرا کی جو سوشل لرننگ تھیوری ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوالات یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں. چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام امپورٹنٹ ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح پہنچتی رہیں. میرے لیکچرز کو فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.